والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 آیت نمبر 284 284 لیکچر نمبر 105 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کے اندر محاسبے کا ذکر ہے۔ پہلے فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی شے ایسی نہیں کسی اور کی ملکیت۔ ہم کہتے ہیں یہ مکان میری ملکیت ہے، آج مرا وہ ملکیت کدھر گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک۔ پھیپڑوں سے ایک سانس باہر نکلتا ہے، واپس لے جانے کے بھی ہم مالک نہیں، واپس لے جانے کے بھی مالک۔ اللہ چاہے تو بھیج دے، نہیں تو کہتے ہیں فوت ہو گیا فلاں شخص۔ تو یہ یاد رکھیے ہر چیز اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اور ایک اور جگہ پر سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس بادشاہ کی تعریفیں کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ درخت ہمیں نظر آتے ہیں پتے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ لگتا، ہم تو مسل کر اسے پھینک دیتے ہیں چلتے چلتے بلا ضرورت، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ انسان کے دل کے اندر پختہ ارادہ ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنی، ڈاکہ ڈالنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن موقع نہیں ملتا۔ اس پر محاسبہ ہوگا، پکڑ ہوگی اس بات پر پکڑ ہوگی کہ ارادہ تو اس کا پورا پختہ تھا نا۔ دو چیزیں ہیں،
ایک ارادہ تھا تو موقع نہیں ملا، ایک ارادہ تھا موقع بھی ملا اور اس نے چھوڑ دیا، اس پر نیکی لکھی جائے گی۔ موقع مل گیا، کہتے نہیں میں نہیں کرتا ہوں چوری، میں نہیں ڈاکہ ڈالتا ہوں، ارادہ کر کے کیا تھا، پیچھے ہٹ گیا، اس پر اس کو نامہ اعمال کے اس میں نیکیاں لکھی جاتی۔ ایک ارادہ ہے پختہ کہ بس کہیں نظر آئے صحیح میں نے گردن اتار دینی ہے اس کی، لیکن موقع نہیں ملا، اس پر اللہ کی طرف سے یحاسبکم بہ اللہ، اس پر پکڑ ہوگی۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد ہمیں حکم دی گیا، ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس پر جانیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چیز ہماری طاقت سے باہر ہے، طاقت سے باہر، دل میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کتنے ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ مقدس ہستیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ذہن خراب ہو گیا، اب وہ خیالات زبان پر نہیں لانا چاہتے، اور کئی زبان پر لے بھی آتے ہیں بدبخت۔ تو خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا، یہ تو بڑی سخت بات ہے، پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ تو پھر شریعت محمدیہ میں کہ وہ خیالات جو گندے آئیں اور ان کو دل میں جگہ نہ دے، جو ہی خیال آیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہی خیال آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہی خیال آیا اللہ سے پناہ مانگی، اس پر محاسبہ نہ ہوگا۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ وہ بادشاہ نا جس کو چاہے چھوٹی سی بات پر پکڑ لے۔ آپ استاد کو نہیں دیکھتے، کئی مرتبہ معلم پڑھاتے پڑھاتے بڑی بات بھی اگنور کر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی چھوٹی سی بات پر پکڑ کر طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ استاد ہے، معلم ایک وقت کا، اس کے لیے کیا مثال، وہ تو بادشاہ ہے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، جس سے محاسبہ کیا، مناقشہ کیا گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کیوں کا لفظ آیا نا، کیوں کیا، فرشتے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں، کیوں کیا تھا یہ کام؟ سبحان اللہ، وہ بادشاہ، اور کسی سے اللہ بلا کر کہے گا فلاں زنا کیا تھا، کسی کو نہیں پتہ لگا دنیا میں، اتنا قریب کر لے گا، اتنا قریب کر لے گا اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ سے پوچھے گا فلاں گناہ کیا تھا، یا رب کیا تھا، جا معاف کیا، کسی کو پتہ لگا دنیا میں؟ نہیں لگا، آج بھی نہیں بتاتا ہوں، جاؤ معاف کر دیں۔ وہ بادشاہ ہے نا، وہ بادشاہ، اس لیے اس سے ہمیشہ خوف اور طمع، یدعون ربهم خوفا وطمعا، دو ایمان جو ہے مومن کا دو چیزوں میں رہتا ہے، بے باک بھی نہیں ہوتا اور بے پرواہ بھی نہیں ہوتا، اور ڈرتا بھی رہتا ہے پتہ نہیں یہ روزہ قبول ہوا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں، اس کیفیت میں رہتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو بلایا جائے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اس کے اتنے گناہ سامنے ہوں گے اور وہ ایسے ایسے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اتنے گناہ، معافی کیسی ہوگی؟ جہنم سامنے، سبحان اللہ۔ تو اللہ فرمائے گا لاؤ بھائی اس کا گناہ، سارے گناہ سائڈ پر کر دیں، ایک چھوٹا سا گناہ کو اس کو کاٹو، فرشتوں کو کہا جائے گا اور نیکی دے دو اس کے بدلے میں، وہ بندہ بڑا خوش ہوگا۔ پھر دوسرا، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ختم کرو اور نیکی لکھ دو اس کو اور جاؤ جنت میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندے کو یہ ہوگا کہ میری نیکیاں، میرے گناہ کٹ رہے ہیں اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو کہے گا یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ تو آئے کوئی نہیں۔ یہ فرما کر رسول اللہ مسکرائے، اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک صحابہ نے دیکھی کہ اتنا دلیر ہو جائے گا، پہلے کانپ رہا تھا، اب وہ بادشاہ ہے نا، اس کی مرضی ہے، لیکن ایک گناہ پر اس نے کہہ دیا کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ پیر میر علی شاہ کی شراکت، امام بری کی شراکت، کسی بھی بابے کی شراکت، کسی پتھر اور درخت کی شراکت، جسے قرآن نے شرک کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، میں کبھی معاف نہیں کروں گا، رب نے کہہ دیا کبھی معاف نہیں کروں گا۔ باقی سارے گناہوں کی معافی چاہے تو جہنم میں پھینک کر دھلائی کر دے، اور چاہے ویسے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو شرک سے بچیے، قبر پرستی سے بچیے، پیر پرستی سے بچیے، ان زندوں اور مردوں کی عبادت سے بچیے۔ رکوع اور قیام ان کے سامنے کرنے کی بجائے اس اللہ کے سامنے کیجیے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ عذاب دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے نا، جو چاہے کر دے، ہر شے پر قادر، ہر شے پر۔ یہ ایمان کا حصہ بنائے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا۔ ایمان لائے یہ رسول جو اس کی رب کی طرف سے اس کی جانب نازل کیا گیا، اور والمؤمنون، مومن بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لے کر آئے۔ کس پر؟ ہر ایک ایمان لایا، کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر، اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ توکل، بھروسہ، ڈر، خوف، یہ ایک رب کا ہو۔ یہ نہیں کہ جمعرات آ گئی ہے تو اب بابے کی اگر کھیر نہ پکائی، 11ویں والے کا دودھ نہ دیا تو بھینس دودھ نہیں دے گی، تو دل میں ڈر کس چیز کا ہے؟ بزرگ کا۔ گلے میں اتنا موٹا تعویذ ڈالا ہوا ہے، کینچی سے کاٹ کر پھینک دیا، وہ یہ نہ کاٹنا، جن آ جائے گا۔ ڈر کس کا ہے؟ خوف کس کا ہے دل کے اندر؟ بھروسہ کس پر ہے؟ کسی مردے پر؟ تو کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئیے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے مالی، قولی، فعلی عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، پھر کسی زندہ اور مردہ کی عبادت نہ ہوگی۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فرشتوں پر ایمان کہ یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، جیسے مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان پر ایمان لے کر آئیے۔ جبریل امین ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر سامنے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھا بس جبریل ہی نظر آتے تھے، آسمان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 600 پر اللہ تعالیٰ نے بنائے اس فرشتے کے، 600 پر، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب 2 فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے گھر گئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پھر لوط علیہ السلام کے گھر گئے، اور ان کی قوم آئی گندے ارادے سے، تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمایا آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ بس ایک پر مارا ایک فرشتے نے، پوری قوم کے جو منہ تھے نا پلیٹ بن گئے تھے، بالکل سٹریٹ صاف ہی ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان لے کر آئی۔ یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیے، کتابوں پر ایمان لے کر آئیے۔ وَرُسُلِهِ، 4 آسمانی کتابیں یا صحیفے، سب پر ایمان لے کر آئیے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اب صرف قرآن مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس پر عمل کیا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ ایمان ہے تورات، زبور، انجیل، موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں اور صحیفے، ایمان، لیکن عمل تورات پر نہیں ہوگا، عمل قرآن مقدس پر ہوگا، کیونکہ آخری پیغمبر علیہ السلام کی جو کتاب، جو ہماری کتاب، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی پیغمبر میں آپس میں تفریق نہیں کرتے، سبحان اللہ، لا نفرق، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی مانتے، پھر عیسائی ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں، پھر یہودی ہو جاؤ۔
سبحان اللہ، جیسے ہم پر تانا دیا جاتا ہے ضمناً کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ یہ رانا صاحب اہل حدیث ہوئے تو ان کے بھائی کہتے تھے آپ اماموں کو نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں تو حنفی ہو جاؤ۔ تو ان کا جواب یاد رکھیں، انہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی وہ تو پیغمبر ہیں، مانتے ہیں۔ ان کا پھر عیسائی ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے توبہ توبہ استغفار، عیسائی کیوں ہو جائیں؟ انہوں نے کہا پھر حنفی کیوں ہو جائیں؟ ہمارا امام جو ہے، ہمارا پیغمبر جو ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ انبیاء ہیں، ان کے بعض پر درجے، اب موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام اگر کسی پیغمبر کا آیا تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن افضلیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی پیغمبر پر ترجیح نہ دو، یہ آپ کی انکساری، عاجزی، ورنہ افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب صحابہ پر یہ آیت اتری تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمعنا وعصینا، یہودیوں کی طرح، اہل کتاب کی طرح کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے تیری طرف ہی جانا ہے۔ سمعنا واطعنا، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے سمعنا واطعنا، کہ سنو اور اطاعت کرو، بس یہ اللہ تعالیٰ سے کہو۔ جو ہی صحابہ نے یہ کہا ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اطاعت بھی کریں گے، ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ پھر اتار دی ہے، اگلی آیت اتار دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی بھی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ کو بڑی تسلی، میری طاقت ہی، اب کوئی بندہ کہے مجھے قیام اللیل کی طاقت ہی نہیں ہے، فراڈی ہے، سارا دن ویزا لینے کے لیے 3 گھنٹے 5 گھنٹے لائن میں لگا رہتا ہے، یوٹیلیٹی بل پر 1 کلو چینی کا شاپر لینے کے لیے 2 گھنٹے کی لائن میں لگا ہوتا ہے، بینک کے اندر بل جمع کرانے کے لیے گھنٹے کی لائن، اور قیام اللیل، اگر میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے۔ اللہ دل کے راز کو جانتا ہے کہ یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔